अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम द रिव्यू में खुश आमदीद। मैं हूं शहबाज राना और मेरे साथ हैं कामरान यूसुफ। नाजरीन, इक़्तिदार में आने से पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो हुकूमत के ऊपर सबसे ज़्यादा कड़ी तनकीद होती थी वो कर्ज़ों में इजाफे के ऊपर थी। आज के प्रोग्राम में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि क्या माली साल 2020-21 का जो नया बजट आने जा रहा है उसमें हुकूमत गैर मुल्की कर्ज़ों के बगैर गुजारा कर सकती है या फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को 15 अरब डॉलर के नए गैर मुल्की कर्जे लेने पड़ेंगे। इसके अलावा हम इस बात का भी जायजा लेंगे कि जो 3000 अरब रुपए के कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी का तखमीना है, क्या ये तखमीना दुरुस्त है या इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। और प्रोग्राम में आखिर में हम बात करेंगे इस चीज़ की कि जो इस साल तरक्की की शरह का जो फिगर आया है -0.38% का, क्या ये नंबर ठीक है या इसके अंदर कोई वजह ऐसी है, कोई दबाव था हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत को ये मनफी ग्रोथ दिखाना पड़ी। इसके ऊपर हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे। कामरान साहब, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं थे उनका एक जो नारा आपने अक्सर सुना होगा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में इक़्तिदार में आई तो मुल्क के अंदर जो कर्जे थे वो 8000 अरब रुपए थे, और जब PMLN ने अपना जो इक़्तिदार का टाइम पूरा किया तो ये 24,000 अरब रुपए तक पहुंच गए। तो इक़्तिदार से बाहर और फिर इक़्तिदार में आने के बाद आपको क्या लगता है कि ये जो सारी सूरत हाल बन रही है, किस हद तक इमरान खान साहब का जो ग्राउंड की रियलिटीज़ हैं उसका पता चल रहा है और वो कैसे निज़ाम चला पाएंगे? वैसे जब भी कर्ज़ों की बात होती है ना तो मुझे इमरान खान साहब से ज़्यादा मुराद सईद साहब याद आ जाते हैं। मतलब उनकी वो तकरीर जो है धुआंधार कि जिस दिन इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा तो अगले ही दिन जो पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत जो 200 अरब डॉलर बैरूनी बैंकों में पड़ा हुआ है वो अगले दिन पाकिस्तान वापस आएगा। 100 डॉलर जो है हम मुंह पे मारेंगे जिनसे हमने कर्जा लिया है, और 100 डॉलर जो बचेंगे 100 बिलियन डॉलर, और 100 बिलियन डॉलर जो बचेंगे उससे फिर हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। तो मुझे मतलब ज़रा बजट की तैयारी है, आप ये बात कर रहे हैं तो उसका कोई पता लगा है कि जो 100 बिलियन डॉलर 200 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में आना था, मतलब इतनी बड़ी रकम है कि मैं बार बार जो है ना वो फिगर्स भूल रहा हूं, तो वो किधर गए हैं? मेरे ख्याल इसके ऊपर पहले भी काफ़ी ज़्यादा बात हो चुकी है। मुराद सईद साहब को चूंकि शायद इकोनॉमिक उनका बैकग्राउंड नहीं था और सबसे जूनियर मिनिस्टर थे और उनको पता नहीं था कि हकीकत क्या होती है और जो सियासी बयानात होते हैं वो क्या होते हैं। तो वो तो 200 अरब डॉलर कहीं खान साहब कोई मारे माशियात थे, वो भी तो ये कहते थे ना कि जब वो आएंगे तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का कर्जा है कर्जों से निजात दिलाएंगे, बल्कि कर्जा आधा कर देंगे। मतलब जो आज आपने सवाल उठाए हैं ना, मैं सोच रहा था कि अगर ये कोई प्रोग्राम होता ना कि कौन बनेगा करोड़पति तो मैं तो बन जाता, क्योंकि पहले सवाल के जवाब तो बड़ा सादा सा है। मतलब पूरी दुनिया जो है ना, बल्कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि कर्जों के बगैर, बैरूनी कर्जों के बगैर बजट तो पाकिस्तान में बन नहीं सकता कम अज कम इन नियर फ्यूचर। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, PMLN की हुकूमत, और अब 2 साल इमरान खान साहब की हो गए और तीसरे साल का ये बजट देने जा रहे हैं। किसी भी हुकूमत ने कोई ऐसी सीरियस एफर्ट्स नहीं की जिसकी वजह से जो नॉन डेट क्रिएटिंग इन्फ्लोज होते हैं, जिसका मतलब ये है कि बरामदात में इजाफा हो, जो गैर मुल्की आपकी तरसीलात ज़र रहती हैं, जो पाकिस्तानी लोग बाहर जाके काम करते हैं और पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, उसमें खातिर ख्वाह इजाफा हो, और तीसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो पैसा जब बाहर आता है ये वो ज़राए होते हैं जिसकी वजह से आपके जब जो ज़खायर ज़र मुबादला के वो बढ़ते हैं, वो सॉलिड होते हैं। और ये तब आते हैं कि जब आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते हैं, जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, जब कंसिस्टेंसी होती है, तब ये तमाम चीजें आती हैं। ये ओवरनाइट चीजें तो वैसे इस दफा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, तमाम इदारों को कहा जाता है कि एक पेज के ऊपर थे। हमारे पास आज कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगले बजट में क्या कर्जा लेने लगे और कितना कर्जा लेंगे, कितना कर्जा लेने चाहिए। हम सिर्फ गैर मुल्की कर्जे की बात करें, डोमेस्टिक हम बाद में बताएंगे किसी प्रोग्राम में। आपको याद है कि गैर मुल्की कर्जे के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद इमरान खान साहब कर रहे हैं, और मैंने पिछले अरसे काफ़ी अरसे ये मैं स्टोरीज भी कर रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हुकूमत कर्जा लेती है और आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी लोग कर्जा लेते हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए कर्जा लिया जाता है जहां पे जैसे पेंशन रिफॉर्म्स का हमने जिक्र किया, 75 मिलियन डॉलर का कर्जा ले रहे हैं। अब अगले साल का जो तखमीना है माली साल 2020-21 जिसका आगाज़ होगा 1 जुलाई 2020 को, और इसका बजट जो है वो पेश होगा 12 जून को पार्लियामेंट के अंदर। उसका जो तखमीना जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है कि PTI हुकूमत का प्लान है 15 अरब डॉलर के नए कर्जे लेने का, और ये सिर्फ बैरूनी कर्जे, ये सिर्फ बैरूनी कर्जे हैं। और इसमें जो 10 अरब डॉलर होगा वो सिर्फ इसलिए लिया जाएगा कि जो पहले कर्जे आपने लिए थे वो मेच्योर हो रहे हैं, उनको आपने वापस करना है। इनके 2/3 कर्जे जो हुकूमत लेगी वो सिर्फ पिछले कर्जे अदा करने के लिए लेगी। तो क्या इसमें तरीके इंसाफ का कसूर है? क्योंकि जो
15 बिलियन लेके आपने $10 बिलियन वापस करने हैं, तो यकीनन ये $10 बिलियन कई अरसे से चलते आ रहे होंगे ना, तो इसमें तो थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट बनता नहीं है इस गवर्नमेंट इसमें सबका क्रेडिट, सबको अब क्रेडिट और जो उनका डिसक्रेडिट वो दोनों को जाता है। पीएमएलएन को भी जाता है और पीटीआई को भी 2 साल हो गए, अब ये 3 माह की हुकूमत नहीं है, हनीमून के पीरियड में नहीं है, ये भी वो इक़्तिदार में आने के बाद काम नहीं कर सके, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे कि बरामदात में इजाफा नहीं हो सका। जो वादे और जो उसने दावे किए थे रज़ाक दाऊद साहब ने, जो इनके एडवाइजर हैं कॉमर्स के, वो कोई भी पूरे नहीं हुए। कोरोना का तो अब हुआ है ना, जाके मार्च अप्रैल में कोरोना की वजह से आपकी बरामदात में जो है काफी हद तक मुतासर होंगी, ये आखिरी क्वार्टर में होंगी, लेकिन उससे पहले भी जो हालात थे वो मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि कोरोना को माइनस कर दें, अगर इस गवर्नमेंट की तरजीहात ठीक होती तो शायद हमें इतना ज्यादा कर्जा लेने की जरूरत ना पड़ती। कर्जा जरूर लेते, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लेने की जरूरत, इतनी बड़ी तादाद में कर्जा लेने की जरूरत ना पड़ती। नाज़रीन, ये जो $15 अरब का कर्जा होगा, इसमें $10 अरब, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, वो कर्जों जो पहले कर्जे लिए हैं उसको वापस करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, और बाकी $5 अरब इसलिए कि आपको स्टेट बैंक के जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर है उसमें भी इजाफा करना है, वो आपका जो पब्लिक डेट है जो पहले ही $86 अरब पर पहुंच चुका है उसमें इजाफा करेगा। ये जो कर्जों की मजीद तफसीलात कुछ ऐसे हैं कि इसमें अच्छा, टोटल जो कर्जा जो पीटीआई की हुकूमत ने लिया अपने इक़्तिदार में आने का 2 साल कर्जा जो इनको होने वाला है, और अगला साल ये सारा मिला के $40 अरब का होगा, और इस $40 अरब में से $27 अरब जो होगा जो पहले के कर्जे लिए होते उनकी वापसी के लिए, और $13 अरब बाकी जरूरियात पूरी करने के लिए लिया गया होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 2018 से लेकर जून 2021 तक के पीरियड की। अभी जो $15 अरब का नया कर्जा आ रहा है, इसमें से $2.1 अरब का कर्जा IMF से लेने की हुकूमत उम्मीद कर रही है। $3.5 अरब के कर्जे ऐसे हैं जो कि कमर्शियल बैंकों से पहले लिए गए हैं, वो मैच्योर हो रहे हैं, हमने इस अगले माली साल में वापस करने हैं, उनको रोल ओवर करने के लिए वो दोबारा नए कर्जे लिए जाएंगे। एशियाई तरक्याती बैंक से $1.4 अरब कर्जा मिलने की उम्मीद है, और वर्ल्ड बैंक से $2.9 अरब की, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $1 अरब की, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से $500 मिलियन की कर्जा मिलने की हुकूमत को उम्मीद है। ये तो है कर्जों की तफसीलात, लेकिन इसके अंदर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, जो आपने जिक्र किया ना कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा आपको मिलता है वो तो मशरूत होता है आपका IMF के प्रोग्राम के साथ। तो अगर तो IMF का प्रोग्राम, उनकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे आप अमल दरामद करेंगे, क्योंकि कल एक मीटिंग हुई है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सदारत की है, जिसमें मईशत पर बात हुई है, और मेरी इत्तला ये है कि इसके ऊपर भी बात हुई है कि बजट कैसा होना चाहिए, क्या हमने आवाम को रिलीफ देना है या रिफॉर्म्स पे काम करना है। तो शायद उधर ये कंसेंसस था कि एक बैलेंस करना पड़ेगा कि अगर आप सिर्फ रिलीफ देने के चक्कर में लग जाएंगे तो IMF का प्रोग्राम, अगर कहीं IMF आपसे नाराज हो गया तो फिर जो ADB और वर्ल्ड बैंक और ये दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको कर्जा देते हैं, फिर वो आपको कर्जा नहीं देंगे। ये बात ठीक है आपकी। वर्ल्ड बैंक ADB से जो कर्जा मिलता है वो 2 तरह का मिलता है। एक होता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, वो IMF का प्रोग्राम हो ना हो वो आपको मिलता रहता है, वो डिपेंड करता है कि आपने कोई मंसूबा लगाना और उसके लिए आपको पैसा चाहिए, उसकी फाइनेंशियल और कमर्शियल वायबिलिटी देखता है वर्ल्ड बैंक, और ADB आपको कर्जा दे देता है। लेकिन इन कर्जों की क्या नौइयत है, ये जो इसकी तफसीलात हैं क्या? बिल्कुल, इसमें प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग भी है और इसमें पॉलिसी लोन्स भी हैं। इसमें ज्यादातर जो है जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में आ रहे हैं, कोई तकरीबन मेरा ख्याल को $3-3.5 अरब प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में आएगा, जिसका IMF के प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो कोई $2.5 से $3 अरब जो आएगा वो पॉलिसी लोन्स होंगे। अगर आपका IMF प्रोग्राम हो जाता है, जो कि आपका है अभी तकरीबन टेक्निकली उसको आप सस्पेंडेड कहते हैं, अगर वो रिस्टोर हो जाता है तो वो कर्जा फिर आपको पॉलिसी लोन उस वजह से मिलेगा। अभी फिलहाल हम IMF के प्रोग्राम में हैं। इसके अलावा कुछ $3.5 अरब जैसा आपको मैंने बोला कमर्शियल बैंक का, और $1.5 बिलियन के यूरो बॉन्ड्स भी शायद ही अगले साल इशू करेंगे। लेकिन कामरान साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब हम बात करते हैं कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी की, तो आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी कुछ इसका हल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर सबसे कम बहस होती है। बजट के अंदर जो सबसे बड़ा हेड होता है वो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के ऊपर होता है। हालांकि जो दिफा के ऊपर जो खर्चा होता है वो सूद की अदायगी से काफी कम होता है, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा बहस होती है। तो इससे अंदाजा होता है कि कर्जों का बोझ जो है कितना बड़ा है। मतलब आम लोगों को अगर समझाएं कि अगर हमारा बजट $100 है, $100 में हमने पूरा साल गुजारना है, तो उसमें से शायद $30 जो है सीधे सीधे हम शरह सूद के चक्कर में जो कर्जे हमने वापस $35
مطلب 35 روپے 35 روپے واپس کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بہت کم بحث ہوتی ہے. اور عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ قرضہ لینا مجبوری ہے, حکومت کے وسائل کم ہے, ٹیکس محصولات میں اضافہ نہیں ہو رہا, تو جو قرضہ لیا ہے اس کے اوپر سود کی ادائیگی کے لیے پیسہ تو جائے گا, تو اس کا کوئی وے آؤٹ ہے. لیکن یہ حقیقت پوری نہیں ہے. حکومت کے کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں وہ غلط فیصلے ہوتے ہیں, یا ان حالات کے اندر آ کے وہ فیصلے کرتے ہیں, حکومت کو وہ فیصلے درست لگتے ہیں, جس کی وجہ سے جو بوجھ ہے وہ آپ کا بڑھ جاتا ہے. آج ہم 2 ایسے فیصلے ہیں وہ ناظرین کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہم بتائیں کہ جو اس سال کا جو تخمینہ ہے, اگلے سال کا مالی سال کا تخمینہ جو وزارت خزانہ نے پیش کیا ہے وہ 3100 ارب روپے سے زیادہ کا ہے. ٹھیک ہے کہ اتنا قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کی جائے گی. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مالی سال ہے جو 30 جون کو ختم ہونے جا رہا ہے, اس کا بھی تخمینہ اتنا کوئی 2800 ارب روپے ہے, جب آپ کی شرح سود تھی 13.25%. اب اگر شرح سود ہوگی 8% اور شاید فردر بھی تھوڑی سی کم ہو جائے تو پھر 3000 ارب روپے کیوں؟ اس کی ایک تو جینوئن جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ اگلے سال بھی آپ کا مالی خسارہ ہوگا, حکومت کو 3000 ارب روپے کے مزید جو ہے اس کا بجٹ خسارہ ہوگا, جس کو فل کرنے کے لیے اور قرضے لینے پڑیں گے, جس کے اوپر آپ کو رفلی 300 ارب روپے کا اضافی سود دینا پڑے گا. تو کچھ تو اگر آپ کا جو فائدہ آپ کو ہوا شرح سود کم ہونے سے وہاں پہ تھوڑا سا نیوٹرلائز ہو جائے. لیکن 2 ایسی چیزیں ہوئی پچھلے سال جون میں جس کے اوپر بحث نہیں ہوئی. میں نے خبریں کی تھیں اس وقت, لیکن اس طرح وہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں, اس سے ہم بچ سکتے تھے, اس سے ہم بچ سکتے تھے اور آئندہ بھی بچ سکتے ہیں. یہ 2 فیصلے ایسے ہیں. ایک فیصلہ یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا IMF نے حکومت پاکستان پر اس چیز کے اوپر پابندی لگائی کہ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے نئے قرضے نہیں لے گا, اگر اس نے قرضے لینے ہیں تو وہ بینکوں سے لے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نوٹ پرنٹ کر کے جو ہے وفاقی حکومت کو قرضے نہیں دے گی. تو وزارت خزانہ کا یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو کمرشل بینکس ہیں وہ ایکسپلائٹ کریں, ہمیں زیادہ شرح سود کے اوپر قرضہ دیں. تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک بڑی عقل مندی کا کام کیا. وہ عقل مندی کا کام یہ ہے کہ انہوں نے 1000 ارب سے لے کے 1200 ارب روپے تک قرضہ لیا بینکوں سے, لے کے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں رکھ دیا. وہ آپ کا استعمال نہیں ہو رہا, وہ اس کو قرضہ لے کے اس کے اوپر سود دے رہے ہیں اور وہ پیسہ استعمال نہیں. مطلب ایک کنٹیجنسی پلان کے لیے آپ نے کیا اور اس کی وجہ سے بھی آپ پر ایڈیشنل برڈن یہ پڑ رہا ہے. بالکل, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ اپنے ماہرین سے بھی آج بات بھی کریں گے. اور دوسرا ایک ایسا فیصلہ تھا کہ 7600 ارب روپے کا وزارت خزانہ نے قرضہ لیا ہوا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ماضی میں, جس میں پیپلز پارٹی PMLN سب کی حکومتیں تھیں. تو جون 2000, اور یہ جو قرضہ تھا یہ شارٹ ٹرم کا قرضہ تھا. اس کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ جو 3 ماہ کا یا 6 ماہ کا ریٹ ہوتا تھا وہ حکومت پے کرتی تھی. انہوں نے 7600 ارب روپے میں سے کوئی 5100 ارب کو لانگ ٹرم پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز میں کنورٹ کیا. یاد رہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کا ہی قرضہ ہے اور اسٹیٹ بینک کو ہی PIBs بیچ دی ہے, اور اس کے اوپر جو شرح سود ہے جو بھی ریٹ پہلے دے رہے تھے اس سے 0.7% زیادہ شرح سود حکومت دے رہی ہے, اور یہ آئندہ 10 سال تک دیتی رہے گی, اور اس کا ہر سال کا اچھا خاصا بجٹ کے اوپر بوجھ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بعض دفعہ آپ فیصلے کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ اوور نائٹ یہ پرابلم تو نہ حل ہو, لیکن کم از کم رائٹ ڈیسیجن کرنے سے اگر تھوڑی سی بندہ اپنی عقل استعمال کرے تو شاید کچھ بچت ہمیں ہو سکتی ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے, DG ڈیٹ رہے ہیں, اور ان سے پوچھیں گے کہ کب ہم یہ قرضوں کے جو چنگل سے باہر نکلیں گے. وعدے تو سارے سیاستدان کرتے ہیں لیکن کرتا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. سو اسٹے ود اس. جی, پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب DG ڈیٹ بھی رہے ہیں وزارت خزانہ میں. ڈاکٹر صاحب, اس وقت ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے جو وزارت خزانہ کے پچھلے سال جون کے 2 بہت اہم فیصلے تھے, جس میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے بینکوں سے قرضہ لیا اور یہ قرضہ لے کے بینکس کے اندر ہی رکھ دیا اور اس کے اوپر سود دے رہے ہیں. اور دوسرا جو ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں جو فیصلہ تھا ان کا, جو ڈیٹ کی ری پروفائلنگ ہوئی ہے, 7600 ارب روپے کا جو اسٹیٹ بینک کا شارٹ ٹرم قرضہ تھا اس کو لانگ ٹرم قرضے میں کنورٹ کیا, اور اس کے اوپر حکومت اب ایک زیادہ شرح سود کے اوپر سود ادا کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, پہلے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ دونوں جو فیصلے ہیں یہ کیا ہیں اور اس کی اہمیت کیا تھی, اس سے ہماری اکانومی کو کیا کوئی فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ دیکھیں, یہ جب یہ حکومت آئی تو زمانے میں جو ان کی اکنامک ٹیم کے جو ممبر تھے انہوں نے بڑا فخریہ یہ کہا کہ جی ہم نے چونکہ اسٹیٹ بینک سے اب ہم نے بورو نہیں کرنا ہے IMF کے پروگرام میں, تو ہم نے کیا کیا کہ پہلے سے بورو کر کے یعنی ڈیٹ ایکومولیٹ کر کے کمرشل بینک سے بورو کیا اور اپنے اکاؤنٹ میں اسٹیٹ بینک میں رکھ دیا.
یعنی کہ ان کا کیش بیلنس جو ہے وہ پازیٹو ہو گیا. یہ تقریباً 1 ٹریلین سے زیادہ بورو کر لیا. جب آپ بورو کر کے اپنے اکاؤنٹ پہ رکھتے ہیں, پھر انہوں نے کیا کیا کہ بجٹ ڈیفیسٹ جو تھا نا پچھلے سال کا, وہ 11.5% آف جی ڈی پی تھا. لیکن جس طریقے سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں بجٹ ڈیفیسٹ, تو اس میں اس کیش بیلنس کو بھی دکھاتے ہیں ہم کہ یہ ہمارے اکاؤنٹ پہ پیسہ پڑا ہوا ہے, لہذا ٹو دیٹ ایکسٹینٹ وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو وہ تقریباً 2% کے قریب جی ڈی پی کے وہاں سے ہم نے ایڈجسٹمنٹ لے لی. تو یہ جو 9.6% بجٹ ڈیفیسٹ دکھایا گیا تھا وہ اس لیے آیا تھا کیونکہ اگر آپ 8.9% تھا ڈاکٹر صاحب, 8.9% سائڈ سے لیں تو یہ 11% سے اوپر تھا بجٹ ڈیفیسٹ. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک اکاؤنٹنگ گمکریز تھی, جیسے دار صاحب کرتے تھے, ابھی یہاں پر بھی وہی کیا گیا. اور ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ڈیٹ ایکومولیٹ کیا گیا. جب ڈیٹ ایکومولیٹ ہوا تو اب اس پہ انٹرسٹ پیمنٹ ہو رہا ہے. تو یہ اس قسم کے ان کے پتہ نہیں ان کے ذہن میں یہ کیسے آیا, کبھی اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں ہوئی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, کسی نے مشورہ دیا ہوگا کہ آپ ایسے بورو کر کے اپنے اکاؤنٹ پہ جمع کر دو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ڈی جی ڈیٹ رہے ہیں. دیکھیں ایک جو لارجر کوشچن ہے, عمران خان جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو وہ بہت کڑی تنقید کرتے رہے پیپلز پارٹی کے اوپر, پی ایم ایل این کے اوپر, کہ کس طریقے سے 2008 سے لے کے 2018 تک پاکستان کے قرضوں میں کس طریقے سے اضافہ ہوا. اور ظاہر ہے کہ جب اس گورنمنٹ کو تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں تو ان کے دور میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ آپ ڈی جی ڈیٹ رہے ہیں, یہ فیصلے کس طرح سے ہوتے ہیں؟ کیا کوئی ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے, یا پھر جب ہم قرضے لیتے ہیں تو کرنا کیا ہے, جس طرح اگلے مالی سال کے لیے شاید $15 بلین لینا ہے, اس میں سے $10 بلین واپس کر دینا ہے؟ کوئی پلان ہمارے پاس ہے کہ یہ قرضہ اتاریں بھی ہم؟ 2008 سے 18 کا جو پیریڈ تھا, اس کو میں جس طریقے سے عشرت حسین صاحب نے ڈیکیڈ آف 90s کو کہا تھا کہ یہ لاس ڈیکیڈ ہے, میرے نزدیک 8 سے 18 کا جو ڈیکیڈ ہے 10 سال, یہ بھی سیکنڈ لاس ڈیکیڈ ان دی پاکستان اکنامک ہسٹری ہے. اور اس میں آپ حیران ہوں گے کہ اس ڈیکیڈ میں ہم نے کوئی $55 بلین کے ڈیٹ ایکومولیٹ کیے تھے. تو اس لیے جب پچھلے والی حکومتیں موجودہ حکومت کو کرٹیسائز کرتی ہے ڈیٹ کے معاملے میں, تو مجھے ہنسی آتی ہے, کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹ انہوں نے ایکومولیٹ کیا تھا. اب جب یہ حکومت آئی ہے تو ایک تو وہ اس کی ڈیٹ کی پیمنٹ بھی ہے, اور دوسرا یہ ہوا کہ جس طریقہ کی پالیسیز اس حکومت نے اپنایا, جس میں تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کو بہت زیادہ اوپر کی سطح پہ رکھنا, ایک مس کنسیوڈ جو ہے یہ پالیسیز تھا کہ اٹھا کے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو 13%. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ تو سب کو پتا ہے کہ ہمارا قرضہ بڑھ رہا ہے. جو میرا سوال تھا کہ آپ ڈی جی ڈیٹ رہے ہیں, جب قرضے لینے کی ہم بات کرتے ہیں, کیا کوئی ایسا پلان بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ آئندہ 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کہ پاکستان کو ان قرضوں کے چنگل سے نکالنا ہے, یا مزید قرضے اپنا بوجھ ڈالتے ہی جانا ہے؟ مطلب کوئی ہمارے پاس وے آؤٹ ہے, یا ہماری جو جتنی حکومتیں ہوتی ہیں بیچاری ان کے پاس وہ آپشن نہیں ہوتا؟ بالکل وے آؤٹ ہے, بالکل وے آؤٹ ہے, پرووائڈڈ کہ جو اکنامک مینیجر پاکستانی ہو, پاکستانی ذہن کا ہو, وہ باہر کے ایجنڈے پہ کام نہ کرے. آپ بالکل نکل سکتے ہیں, اور میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے نکل سکتے ہیں آپ. اسحاق ڈار تو پاکستانی تھے نا؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اسحاق ڈار تو پاکستانی تھے نا؟ نہیں, اسحاق ڈار کے علاوہ اب جو لوگ موجود ہیں میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب وہ بھی تو پاکستانی ہے نا. اب ہم ان کی جو پاکستانیت پہ تو سوال نہیں اٹھا سکتے نا. کاغذوں پہ بھی پاکستانی ہوتے ہیں, دل کہیں اور ہوتا ہے. چلے سر, وہ تو اگر آپ پاکستانی بن کے سوچیں گے, آپ اس کو اس دلدل سے قرضوں کے بوجھ سے نکال سکتے ہیں. کیسے نکالیں گے, کیا کرنا چاہیے؟ دنیا میں یہ بتایا گیا ہے اور اکنامکس کے ٹیکسٹ بک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی ملک ڈیٹ ٹریپ میں پھنس جاتا ہے, جیسے پاکستان ڈیٹ ٹریپ میں ہے کیونکہ ہم قرضہ لے کر پچھلے والے قرضے کو اس کی ادائیگی کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈیٹ ٹریپ میں ہیں. اس سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ فائنانشل ریپریشن پالیسی. لیٹ می ریپیٹ, فائنانشل ریپریشن پالیسی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو انفلیشن ریٹ سے بھی کم رکھیں, یعنی نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹ پہ کام کریں. آپ کا انٹرسٹ پیمنٹ تیزی سے کم ہوگا, اور ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبل رکھیں تاکہ آپ کا ڈیٹ ادھر سے نہ بڑھے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, اس کے اوپر کافی بات بھی ہوئی ہے. 13% سے ہم پلس
18 हम अब देख रहे हैं डॉक्टर साहब, हमारा शरह सूद तो आ गया ना 8% के ऊपर आ चुका है। डॉक्टर साहब मेरा आपसे जो पहले भी सवाल था, ये जो हुकूमत का फैसला था कि 7,600 अरब का शॉर्ट टर्म स्टेट बैंक का कर्जा, इसको उन्होंने लॉन्ग टर्म PIBs में ले गए और उसके ऊपर अब जो शरह सूद है वो काइबोर प्लस 70 बेसिस पॉइंट है, यानी कि जो पहले रेट था उससे भी 0.7% हम ज्यादा दे रहे हैं। चूंकि ये कर्जा ही पहले भी स्टेट बैंक से हमने लिया हुआ था, अब भी स्टेट बैंक के पास है, तो क्या वाकई इस फैसले की जरूरत थी? क्या ये डेट रीप्रोफाइलिंग जो थी वो चाहिए थी, और इसका हमें नुकसान कितना हो रहा है सालाना? देखें, ये काम दार साहब ने भी किया था और उस जमाने में मैंने कैलकुलेट किया था कि उन्होंने एक झटके में कमर्शियल बैंकों को 120 बिलियन का फायदा पहुंचा दिया था, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट गिर रहा था, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जब 9.5-9.5% पे था, तो ये PIBs के रेट जो थे ये 12-13% पे थे। इन्होंने क्या किया कि जब शॉर्ट टर्म ये रेट जब नीचे की तरफ आ रहा था, तो उन्होंने उठा के सारा लॉन्ग टर्म PIBs में डाल दिया, यानी हाई इंटरेस्ट रेट पे डाल दिया। लेकिन ये डॉक्टर साहब, ये वाला कर्जा फ्लोटिंग पे है, ये फिक्स के ऊपर नहीं है। ये जो रीप्रोफाइलिंग हुई है ना स्टेट बैंक वाली, ये फ्लोटिंग के ऊपर हुई है। देखिए, अगर ये फ्लोटिंग पे है तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि शायद फायदा भी हो जाए। नहीं, पहला भी फ्लोटिंग था, अभी भी फ्लोटिंग है। डॉक्टर साहब जो फर्क आ रहा है, आपको आपकी बात काटने की माजरत, पहले हम दे रहे थे काइबोर, अब हम दे रहे हैं काइबोर प्लस 70 बेसिस पॉइंट, तो सालाना जो फर्क आ रहा है ये तो ज्यादा दे रहे हैं हम। इसकी क्या जरूरत थी हमें करने की? नहीं, मुझे इतना इसका नहीं पता था कि ये काइबर प्लस 70 है। अगर ऐसा किया गया है तो फिर दिस इज एडेड कॉस्ट, और ये अगर हमने PIB पे डाल दिया है, वो 3 से 5 साल 10 साल का है, तो फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमें इस लो इंटरेस्ट रेट का कोई फायदा नहीं होगा। हम एक्सपेंसिव वो पेमेंट करते रहेंगे, तो ये हमारे बजट पे, इंटरेस्ट पेमेंट पे इसके असरात पड़ेंगे और हमें लो इंटरेस्ट रेट का फायदा नहीं होगा। डॉक्टर साहब इसमें यह बताइए, अभी जो 3,000 अरब रुपए का तकरीबन सालाना हमारी शरह उसके ऊपर जा रहा है, कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी, इसमें पब्लिक डेट की जो मिसमैनेजमेंट है उसका कितना किरदार है? अगर हम बेहतर तरीके से अपने कर्जों को मैनेज कर सके, जो कि हमें कर्जे लेने हैं, तो ये 3,000 अरब जो आज है और अगले साल भी शायद हो, ये कितना कम हो सकता है? देखिए, इसमें ये जो बड़ी तेजी से हमारा जो कर्जा बढ़ा है और हमारा डेफिसिट बढ़ा है, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है हमारा वो है ये हाई डिस्काउंट रेट का। इसकी वजह से आप देखें कि पिछले माली साल में तकरीबन 1,000 अरब का हमने एडिशनल कॉस्ट पे किया इंटरेस्ट पेमेंट में। हम ये 1,000 बिलियन, 1 ट्रिलियन जो हम बचा सकते थे, क्योंकि हमने इंटरेस्ट रेट को बहुत तेजी से बहुत ऊपर पे ले गए और बहुत देर तक वहां रखा, जिसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ा। ये प्राइम मिनिस्टर जो बार बार कहते हैं कि हमारा रेवेन्यू जो है उसका इतना % जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, वो नहीं उनको। डॉक्टर साहब, ये तो आपने इंटरेस्ट रेट का बता दिया। आखिरी सवाल आपसे इजाजत लेने से पहले, वो अगेन मैं, क्योंकि मेरा इसी में ही इंटरेस्ट है, शायद लोग भी जानना चाहते हैं, आप डेट ट्रैप की बात कर रहे थे, क्या प्रैक्टिकली आज जो आप बात कह रहे हैं कि हम अपनी बेहतर फाइनेंशियल पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाएं, तो कितने अरसे में हम इस डेट ट्रैप से बाहर आ सकते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब का तो नारा यह था ना कि अपने आप को सेल्फ रिलायंट करना है, और सेल्फ रिलायंट आप तभी होंगे जब आप बैरूनी कर्जों के बोझ से बाहर निकलेंगे। देखिए, बैरूनी कर्जे पर तो हमारा इंसार उस वक्त तक रहेगा जब तक कि हमारा जो ये गैप है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा रहेगा, तो ये बैरूनी कर्जों पे somebody has to finance this your import, तो वो बैरूनी कर्जे पे उसका इंसार रहेगा। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स इंक्रीज हो रहा है, तो अगर इस किस्म से अगर हम बोरो भी करते रहें तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एज लॉन्ग एज बोरोइंग जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल कंडीशन के अंदर में रहे, यानी कि उससे ज्यादा उसकी वजह से कोई क्रैशेस न पैदा हो, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जहां तक पब्लिक डेट का ताल्लुक है या ओवरऑल डेट की हम बात कर रहे हैं, अगर हम अपने इंटरेस्ट रेट को नीचे की सतह पर रखें, जिसको मैं कहता हूं फाइनेंशियल रिप्रेशन पॉलिसी, प्लस एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखें ताकि यहां से डेट हमारा ना बढ़े,
تو چلے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, یہ بہت ایک بڑا اندر ٹاپک ہے, یقیناً اس پر بہت بات ہو سکتی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ کیا کرتی ہے, کس حد تک اپنے وعدوں پر اس کو پورا کرتی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ بہت بڑا ایک وعدہ تھا کہ وہ قرضوں سے اس ملک کو نجات دلائیں گے. بریک پہ جائیں گے اور بریک اکانومی پہ ہی بات کریں گے, لیکن ایک اور ایشو پہ, سو اسٹے ود اس. ناظرین, کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے وجہ پاکستان سمیت دنیا بھر کی اکانومیز متاثر ہوئی, تو ورلڈ بینک, IMF سمیت مختلف اداروں نے پاکستان کی GDP گروتھ کے ایسٹیمیٹس دیے. تو ایک اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ شاید اس سال پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ 68 ایئرز میں پہلی دفعہ -1.5% وہ کانٹریکٹ کرے گی. لیکن اس کے بالکل برعکس جو پلاننگ کمیشن تھا اس کا یہ خیال تھا کہ ابھی بھی جو ترقی کی شرح ہے وہ پازیٹیو رہ سکتی ہے. کچھ دن پہلے ایک میٹنگ ہوتی ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی, جس میں اس سال جو 2019-20 ہے جو ختم ہو رہا ہے 30 جون کو, اس میں جو پاکستان کی گروتھ کا نمبر ہے وہ -3.8% آیا ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں اسکائپ سے جوائن کر چکے ہیں ظفر الحسن الماس صاحب, یہ اسپوکس مین ہے منسٹری آف پلاننگ, ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹو کے. ظفر صاحب, ویلکم ٹو دا شو. یہ جو ابھی -0.38% گروتھ کا فگر آیا ہے, یہ کیا کسی کمپرومائز کا نتیجہ ہے؟ کیونکہ جو پلاننگ کمیشن کی طرف سے مختلف لیولز کے اوپر جو پریزنٹیشنز ہوئی تھیں اس میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اگر پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا جو لاک ڈاؤن پارشل چل رہا تھا وہ اپریل کے مہینے میں ختم ہو جائے تو ہم 1 سے 1.5% تک ابھی بھی گرو کر سکتے, اس پہ گروتھ ہماری ہو سکتی ہے. اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ اصل میں یہ تھا کہ ہم لوگ یہ اس لیے لگا رہے تھے کہ ہمارا نیشنل اکاؤنٹس کا نارمل جو پروسیجر ہے کہ ہم کوئی 6-7-8 منتھ کا ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے اور اس کو ہم ایسیوم کرتے ہیں کہ نیکسٹ کوارٹر بھی ایسے ہی جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ کوارٹر ایسے ہی جائے گا تو ہم اس کو راؤنڈ کرتے ہیں تو وہ واقعی پلس میں آ جاتا. لیکن وہ پھر زیادتی یہ ہو جاتی کہ آخری کوارٹر میں, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال بھی ہمیں آخری کوارٹر میں ایک ڈیفرنٹ قسم کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا. امپورٹس بڑی کمپریس ہوئی, اس کی وجہ سے آپ کو GDP گروتھ 3.3 سے 1.9 پہ لانا پڑا. وہ پھر گورنمنٹ کے لیے بھی تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ تھوڑی سی ایک تو لیٹ کی, 15 مئی کو ہم نے میٹنگ کی اور میکسیمم جو انفارمیشن اویلیبل تھی وہ ہم نے استعمال کی. اس میں کوئی کمپرومائز وغیرہ تو نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا امکان موجود ہے کہ جب ہمارے پاس پورے فگرز آ جائیں گے تو شاید یہ فگر ریوائز ہو جائے, اور جتنا ہم شاید خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اتنی اکانومی کانٹریکٹ کرے گی, شاید اتنی کانٹریکٹ نہ کرے. یہ تو دونوں طرف پاسبلٹی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیگیٹو زیادہ ہو جائے, کیونکہ ابھی تک تو 15 مئی تک, ظاہر 30 جون تک کے فگرز ہوتے ہیں. 15 مئی تک بھی آپ کو ہارڈلی بہت سی چیزوں کے فگر 7-8 مہینے کے اویلیبل ہوتے ہیں. جیسے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نمبر ہوتا ہے پبلک ایڈمن میں ہم ڈالتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کوئی 6 مہینے کے لیگ کے ساتھ نمبر آتے ہیں. لاسٹ ایئر بھی جب ہم نے 3.3 سے ڈاؤن ورڈ ریوائز کیا تو وہ پرابلم یہی ہوا تھا کہ جو ایکسپینڈیچر وہ کر نہیں پائے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, تو ان کا ایکسپینڈیچر کافی ڈاؤن ورڈ ایڈجسٹ ہوا. تو اسی طرح مطلب یہ کہ کئی ہوتے ہیں ڈیٹا, چونکہ اس میں کوئی 100 قسم کے ڈیٹا ہم مختلف جگہوں سے لیتے ہیں. نمبر ریوائز اس پہ ہم آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں. ظفر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو کرونا کا امپیکٹ ہے اس کو ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے؟ پرسنلی اگر پنجاب میں اگر دیکھیں, اور میں نے خود کچھ لوگوں سے میری بات بھی ہوئی ہے, فیکٹریوں کے جو گیٹ تھے وہ تو بند تھے, لیکن فیکٹریوں کی جو پروڈکشن تھی خاص طور پر پنجاب میں وہ بند نہیں ہوئی. آپ کا جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی جو گروتھ کا اتنا نیگیٹو نمبر آپ نے مارچ میں دیا ہے, مارچ میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو تمام جو اکانومی تھی وہ 23 مارچ تک تو کھلی تھی. تو یہ ہم کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جو نمبر ہے اس کو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں اور اتنی ورسٹ جو سچویشن ہے وہ نہیں ہے اور اس کو زیادہ ورس کر کے برا کر کے دکھایا جا رہا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ جب مارچ کے مہینے میں جو پرابلم یہ ہوا کہ مارچ کا ڈیٹا ہم کوئی 15 سے 20 اپریل کے درمیان میں لیتے ہیں, اس وقت کچھ فیکٹریاں بند تھی, ڈیٹا نہیں مل پایا. یہ ایک پرابلم ہے. مارچ کا نمبر میں بھی تھوڑا سا مطلب یہ کہ اوور کلنگ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ بہت سی فیکٹریوں کا ڈیٹا نہیں مل پایا, اور جو مل پایا مطلب جو ہے اس میں ریوائز ہو جائے گا. اوور کلنگ ہوئی ہے, وہاں پہ ہو سکتا ہے پروڈکشن ہو رہی ہو لیکن ریکارڈ نہیں ہوئی. نہیں, اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں اگر فیکٹری بند ہے, ہمارا اگر انیومریٹر جاتا ہے وہاں پہ اور فیکٹری بند ہے, وہاں سے ڈیٹا نہیں مل پا رہا, تو کمیونیکیشن کے گیپ ہوتے ہیں, اس وجہ سے انفارمیشن نہیں ملتی. لیکن یہ کچھ عرصے بعد مل جاتی ہے. جب اب فیکٹریاں کھلی ہیں
کچھ کی انفارمیشن مارچ کی مل جائے گی، اور یہ نارمل پریکٹس ہے بہت سی، مطلب ہر مہینے میں آپ LSM کا اگر پرانا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں ہر مہینے ریویژنز ہوتی ہیں. اٹ از آلویز سبجیکٹ ٹو ریویژن. کئی دفعہ مائنس سے پلس میں بھی ہوتا ہے نمبر، کوئی ایسا نمبر بڑا نمبر بگ ٹکٹ آئٹم آ جاتا ہے تو اس میں پھر ریوائز کرنا پڑتا ہے، اور یہ نارمل پریکٹس ہر مہینے ہوتا ہے. ہر مہینے وہ نمبر نہیں ہوتا جو کہ 45 ڈیز کے بعد ہم ریلیز کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جیسے یہ کیا صرف کرونا وائرس کی وجہ سے ہے یا اوورآل جو اکانومی ہے اس پورے سال وہ ہماری ٹھیک نہیں رہی؟ کیونکہ گورنمنٹ کا تو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ شاید 3.3% جی ڈی پی گروتھ رہے گا، لیکن جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ تھے ان کا تو خیال تھا کہ شاید 1.4 سے لے کر 1.8% تک گروتھ رہے گی. تو یہ جو آپ نے فگر دیا ہے اس میں سارا امپیکٹ کرونا کی وجہ سے ہے یا اوورآل پورے سال میں ہی ہماری معیشت اس طرح سے ٹھیک نہیں رہی؟ دیکھیے ایز اے 1 مارچ تک تو ہمارا یہ کہ 3% کا اسٹیٹ بینک کا بھی یہ خیال تھا کہ 3% گرو کرے گا، ہمارا بھی یہ خیال تھا کہ 3% گرو کرے گا. لیکن آپ دیکھیں نا، اب ریٹیل سیکٹر اگر سارا کا سارا بند ہو، اس میں سوائے جو ہے آپ میڈیکل اسٹور اور کریانہ کے کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو رہی ہو، SME سیکٹر سارا کا سارا ہی آپ کا بند پڑا ہوا تھا آلموسٹ. چند جو فوڈ اور ایڈیبل آئٹم سے ریلیٹڈ کچھ کھلے ہوئے تھے یا فارما سے ریلیٹڈ کھلے ہوئے تھے. تو اس وقت یہ تو تھا کہ اگر ہم مطلب اکانومی میں کورونا کی وجہ سے کافی بڑا امپیکٹ آیا ہے، کیونکہ جو کورونا سے پہلے 3% تو بالکل تقریباً ہر بندہ ایگریمنٹ تھا اسٹیٹ بینک اور IMF کہ 3% کے قریب ہم گرو کر جائیں گے. آلدو کہ IMF نے پہلے 2.4 کہا تھا، لیکن آخری جو وہ ریویو میں گئے تھے تو 3% سے اوپر وہ بھی دیکھ کے گئے تھے گرو. تو یہ کہ 3% ساروں کا شاید اتفاق نہیں تھا. ڈاکٹر حفیظ پاشا بڑے مانے ہوئے اکانومسٹ ہیں، ان کا خیال تھا کہ شاید 1.4% رہے گی، اور جو پچھلے مالی سال کا جو ان کا فگر تھا اس کو آپ نے بعد میں مانا، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ 1.9% رہے گی گروتھ ریٹ، اور وہی ہوا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا سے پہلے بھی کہ پاکستان کی معیشت شاید 1.4% گرو کرے گی. تو ساروں کا کنسنسس نہیں تھا کہ اکانومی صحیح چل رہی ہے کرونا سے پہلے. دیکھیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، اور آپ نے دیکھا گو کہ پچھلے 5 سال میں بھی انہوں نے کبھی 4% گروتھ کو نہیں مانا، وہ 1.5-2% ہی کہتے رہے ہیں گروتھ ایکچوئل. تو ابھی یہ کہ ہاں لاسٹ ایئر تو اب دیکھیں لاسٹ کوارٹر میں جو تھا نا کہ آپ کی جو زیادہ ڈیپریسیشن وہاں ہوگی، الیکٹریسٹی میں کافی ان پٹ کاسٹ کافی بڑی، ریٹس بڑے، ڈیپریسیشن ہوئی، IMF کے پرائیو ایکشنز ہوئے، تو وہ کافی ڈسٹرب لاسٹ کوارٹر تھا. اور پاشا صاحب ڈیٹا کو سمیل کر کے مے بی انہوں نے 1.9 کا فگر صحیح کہا ہو، اور ہمارا بھی اتفاق سے وہ نمبر آ گیا کہ ایکچوئل ڈیٹا کی بیس پہ ان کا پروجیکشن تھی. ظفر صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہی رہیے گا. ابھی ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بعد آ کے جب واپس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ جو اگلا مالی سال اب شروع ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان کی اکانومی کی گروتھ کے کیا پراسپیکٹس ہیں. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ پر ظفر صاحب، یہ پلاننگ کمیشن کے اسپوکس پرسن ہے. تو تھوڑا سا فیوچر کی بات کر لیتے ہیں. نیا بجٹ بھی آنے والا ہے، کیا پروجیکشن ہے اس وقت پلاننگ کمیشن کی کہ اگلے سال ہمارا GDP گروتھ کتنا رہے گا؟ کیونکہ IMF کا تو کہنا ہے کہ شاید 2% رہے ہمارا GDP گروتھ. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ جی اگلا سال واقعی کافی مشکل ہوگا. ابھی تک کورونا کا کوئی اس طرح کا اینڈ بھی نہیں ہوا، اور ہمیں مطلب مشکلات تو ہیں، اور لیکن میرا خیال ہے کہ IMF تھوڑا سا کنزرویٹو ہوتا ہے، ہم تھوڑا سے اس سے زیادہ مطلب دیکھ رہے ہیں. لیکن ابھی تک یہ کہ ہماری ایک نیگوسیشن جاری ہیں جس میں اسٹیٹ بینک ہے، منسٹری آف فائنانس ہے، تو اس کے بعد میں ابھی یہ کہ APCC میں ہماری ایک فائنل ہوتی ہے کنسلٹیشن، تو اینول پلان کوآرڈینیشن کمیٹی میں یہ فائنل ہو جائے گی فگر، وہ ہم پھر پبلک کر دیں گے. لیکن یہ کہ 2% سے زیادہ ہوگا، لیکن بہت زیادہ کوئی ایمبیشیس تو نہیں. آپ کو پتا کہ 2 کوارٹر تو کم سے کم لاس ہوں گے ہمارے کورونا کی وجہ سے، پھر ہمیں کچھ سمیٹنے میں بھی ٹائم لگے گا. تو لیکن ہوپ فلی اٹ ول بی ہائر دین 2%. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی فرق نہیں ہوگا، 2 نہیں ہوگا تو شاید 2.5 یا 3% ہو جائے گا. تو ظفر صاحب کون سے ایسے 2 یا 3 بڑے سیکٹرز ہیں جس کے اوپر حکومت اگر فوکس کرے تو آپ کی جو GDP گروتھ ریٹ ہے وہ بہت تیزی سے ریکور کر سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں سب سے اہم تو کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے، جس کے فارورڈ بیکورڈ لنکیجز ہیں، اور ایک ساتھ وہ 40 انڈسٹریز کو چلا سکتا ہے.
تو وہ ایک ہے جس میں آپ کے سیمی اسکلڈ اور ان اسکلڈ لیبر پوری کھپ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک سیکٹر ہے کہ جو بگ ٹکٹ آئٹم ہے. پھر ایس ایم ایز کو اگر کوئی گورنمنٹ سپورٹ کریں, اور مختلف سپورٹ جاری بھی ہیں, اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی کافی سپورٹ دی گئی ہے, تو ابھی جو پیکیجز اناؤنس کیے ہیں اسی طرح انٹیکٹ رہیں تو مے بی یہ گروتھ کو اٹھانے میں اہم رول پلے کریں گے. لیکن ظفر صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے کئی انڈسٹریز چلتی ہیں, لیکن اگر آپ اوور آل اکانومی آپ کی کانٹریکٹ کر رہی ہو, لوگ بے روزگار ہو رہے ہوں, لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور ختم ہو رہی ہو, تو پھر کون نئے گھر خریدے گا؟ جو اپارٹمنٹس بنیں گے, جو پلازے بنیں گے, اس میں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ مطلب ٹو وے ٹریفک نا. اس میں دیکھیں یہ جو کنسٹرکشن ریلیٹڈ سیکٹر ہے, یہاں پہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اصل میں جو ہے وہ ہوتی ہے آپ کی سیونگز پہ بیس کرتی ہے. جو تھوڑی سیونگ ہوں اور تھوڑا سا اگر جو ہے بینکنگ سسٹم سے اگر ان کو لونز وغیرہ ملنا شروع کر جائیں, مارگیج ڈیلز آ جائیں, تو اس سے بھی یہ کہ کک اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کے جو کرنٹ انکم سے ہی کنسٹرکشن سیکٹر پک کرتا ہے. کنسٹرکشن سیکٹر تو پاسٹ انکم کی سبمیشن سے جو ہے نا وہ چلتا ہے. اچھا ظفر صاحب, آپ سے یہ بالکل آخری سوال ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اور آئی ایم ایف کا یہ خیال ہے کہ اگلے سال جو مہنگائی کی شرح ہے وہ شاید تقریباً 8% رہے گی, جب غالباً جو پلاننگ کمیشن کے ایسٹیمیٹس ہیں وہ 6% کے قریب ہیں. تو یہ ایک تو یہ فرق کیوں ہے, اور آپ کی جو اسیسمنٹ ہے لو انفلیشن کا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں دیکھیں انفلیشن میں نیکسٹ ایئر اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال جو ڈرائیورز تھے, جیسے فوڈ کی شارٹیجز تھیں, اس میں واٹر کی اویلیبلٹی بہت اچھی ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں جو ٹماٹر اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کہ پچھلے انفلیشن کے ڈرائیورز تھے, اس میں گلٹ پیدا ہوا, کافی چیپ ہوئے ہوئی ہیں. دوسرا فیکٹر آپ کا ڈیپریسیشن کا جو ہے وہ ایک اوور ہینگ تھا, وہ جو کہ نیکسٹ ایئر کو اتنی بڑی ڈیپریسیشن آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے. کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف سے پریشر نہیں ہوگا. اور یوٹیلیٹیز میں جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی, گیس وغیرہ, وہ میجر ڈرائیور تھے. وہ نیکسٹ ایئر پرابلی گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہوگی, جب اکانومی کو ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہوگی تو اتنی یوٹیلیٹیز بھی نہیں بڑھیں گی. تو آپ کا جو تقریباً 70-80% جو انفلیشن لاسٹ ایئر آیا تھا وہ ڈرائیورز انٹیکٹ نہیں ہوں گے نیکسٹ ایئر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے بالکل لو. ناظرین, آپ نے سنا کہ اس اگلے سال جو ایک جو ابھی پلاننگ کمیشن کے اسپوکس مین بتا رہے تھے کہ جو جی ڈی پی کی جو گروتھ ہے وہ شاید اتنی اچھی نہیں رہے گی, یہ 2 سے 3% کا نمبر شاید آئے گا. آلدو انہوں نے کو فائنل نمبر نہیں دیا, اے پی سی سی کی میٹنگ میں وہ نمبر اپروو ہوگا. لیکن جو اچھی چیز ہے کہ ہو سکتا ہے جو مہنگائی کی شرح ڈبل ڈیجٹ میں جا رہی تھی, اب کرونا کی وجہ سے وہ نیچے ہے, تو فردر مہنگائی کی جو شرح ہے وہ اگلے سال کم ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے اور کامران یوسف کو اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.